محترم سامعین ذی وقار، آج جمعے کا دن ہے۔ بات چل رہی تھی مسجد کی اہمیت، مسجد کی فضیلت، جیسے کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانا شروع کیا، اس کی ابتدا زمین سے کی، اور زمین کے جس خطے سے ابتدا کی، اس خطے کو، اس مقام کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ یعنی بیت اللہ پورے زمین کا سینٹر ہے، یا اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے، یہ زمین کی ایک ناف ہے۔ اگر آپ پاؤں سے لے کے ناف تک جب ناپیں گے، جتنا داغا پاؤں سے لے کے ناف تک ہے، اتنا ہی داغا ناف سے لے کے سر تک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایک سینٹر بنایا ہے، اور جیسے کہ میں نے حدیث پاک پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ اللہ رب العزت کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اور میں نے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 18، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَعَسَىٰ، عن قریب، فَأُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پر۔ یعنی ہر انسان کہتا ہے متقی کون ہوتا ہے، متقی کی صفات معلوم ہو جائے، نیک کون ہوتا ہے، نیک کی صفات معلوم ہو جائے۔ جیسے کبھی کبھی نا آپ کسی ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوں تو انسان کھانا کھاتے ہوئے نا پسینہ آ جائے، وہ جی آپ تو بڑے صحت مند ہیں۔ کیوں؟ کھانا کھاتے ہوئے پسینے کا آنا صحت مندی کی علامت ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، شکر ہے میں تو صحت مند ہوں۔ اگر مثال کے طور پر زیادہ پانی پینے والا ہو تو دو چار آپس میں کہہ دیں، حضرت آپ پانی بہت پیتے ہیں، یار مجھے بہت پیاس نہیں ہے، یار یہ تو صحت مندی کی علامت ہے، اللہ کے بندے ہیں، گردے واش ہوتے ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمیں تو پیاس ہی نہیں لگتی۔ یعنی آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی ایسی بات ہو جائے اور وہ صرف صحت مندی کی علامت ہو اور معلوم ہو جائے، انسان ایک دم خوش ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، ارے میرے بندو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، میری نظر میں اعلیٰ ہونا چاہتے ہو،
اگر تم چاہتے ہو تمہارا مقام اعلیٰ ہو، تمہارا مرتبہ اعلیٰ ہو، یہ صفات والی چیزیں اپنے اندر پیدا کر دو، تم اعلیٰ ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس کو تم مسجد میں زیادہ بیٹھا دیکھو، مسجد میں زیادہ رہتے ہوئے دیکھو، اس کے مومن ہونے کا اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ کچھ کلمات وہ ہیں جو میں اور آپ ایک دوسرے اپنے منہ سے سناتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ایک تعریف وہ ہوتی ہے کہ مالدار کر دے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے۔ ایک تعریف وہ ہے جو وزیر اعظم، وزیر داخلہ کر دے، ہمیں خوشی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ ہے، نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے الفاظ پتھر پر لکیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کو مسجد میں زیادہ بیٹھا دیکھو، اس کے مومن ہونے کا اعلان کر دو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کیونکہ بات مسجد کی چل رہی ہے، فرمایا جب انسان مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے اندر تنگی محسوس کرے، جب مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے اندر تنگی محسوس کرے، وہ سمجھ جائے اس کے اندر منافقوں والی صفت پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن آدمی مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق آدمی مسجد میں ایسا تنگ ہوتا ہے جیسا طوطا پنجرے میں تنگ ہوتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو خلاصی ملے، دروازہ کھلے وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 30 سال 20 سال 5 سال 8 سال 10 سال کی رفاقت مجھے کھانا کھلایا، کیا کچھ کھلایا، نہیں، وہ کہتا بس دروازہ کھلنے کی دیر غائب۔ کتنا ایسا سنا ہم نے، او جی 8 سال سے پالا ہوا طوطا ہم سے بھاگ گیا، 10 سال سے پالا ہوا طوطا ہم سے بھاگ گیا۔ بابا آپ اس کو سونے کے لقمے بھی پنجرے میں دینا، اس کو خوشی نہیں ہے جو آزادی کے اندر باسی ٹکڑوں میں جو اس کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا مومن آدمی مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق آدمی مسجد میں ایسے تنگ ہوتا ہے جیسا طوطا پنجرے میں تنگ۔ اب ہم بے شمار صفات سنتے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 صفات باتم پائی جائے، تو انسان اپنا محاسبہ کرے یہ چیز مجھ میں تو نہیں ہے۔ مومن ہونے کی جو صفات ہیں اس میں سے کوئی ایک صفت ہے الحمدللہ، منافقوں والی کوئی صفت ہے اللہ سے استغفار توبہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو جگہ جگہ مومنوں کی، متقیوں کی، نیک لوگوں کی صفات جو بیان کی ہے وہ اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ان صفات کو ہم حاصل کریں، اس صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کی آبادی، مسجد کے اندر نماز پڑھنا بھی مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔ مسجد میں زیادہ بیٹھنا مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔
مسجد کے اندر کوئی گند نظر آئے اس کو اٹھا لینا، یہ مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔ مسجد کی کوئی بھی چیز بے ڈھنگی پڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا کر دینا، یہ مسجد کی آبادی میں شامل ہے۔ مسجد کی کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے اس کو ضائع ہونے سے روکنا، یعنی بلا وجہ پنکھا چل رہا ہے اس کو بند کر دینا۔ اب صحیح ہے وہ الگ بات ہے، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، فی الحال وہ بندہ نہیں، نماز میں نے پڑھی، پنکھا میں نے استعمال کیا، اب ظاہری بات ہے پیچھے بندہ کھڑا تو نہیں رہے گا، اب میں جا رہا ہوں اور پیچھے کوئی نہیں، پنکھا بند کر دے۔ ایک نمبر دو، مسجد کی آبادی میں ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے اگر ایک پنکھے کی ضرورت ہے تو ایک ہی پنکھا، ہمارے ہاں زیادہ تر یہ چیز ہوتی ہے ایک پنکھے کے نیچے کھڑا ہو جائے گا، دوسرا دوسرے پنکھے کے، تیسرا تیسرے پنکھے، چوتھا پنکھے، یہ اکثر ہوتا ہے۔ مغرب میں دیکھو پیچھے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ہر ایک اپنا اپنا پنکھا کھول کے، یہ بری بات ہے، یہ مسجد کی آبادی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ مسجد کی کسی بھی، بلکہ مسجد تو اپنی جگہ جی، بعض بزرگوں نے اپنے گھروں میں بھی لکھا ہے گھر کے اندر بھی بلا وجہ لائٹ کھولنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ کو ہم تو بل دیتے ہیں، بابا بل اپنی جگہ پر ہے، فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے، اسراف ہے، بلکہ اسراف اور فضول خرچی یہاں تک بھی آتا ہے ایک انسان نہر کے قریب وضو کر رہا ہے، جتنا پانی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، اس نے بھی اسراف کیا، کالی کملی والے کا اعلان ہے صلی اللہ بابا درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، فرمایا جو روزانہ کی بنیاد پہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، روزانہ کی بنیاد پہ 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ، وہ اس دن اللہ کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ جس دن انسان 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 فرمایا جس دن 10 مرتبہ پڑھے گا اس دن اللہ کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس فضائل کو سامنے رکھ کے پڑھنے کا ایک شوق اور پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک انسان پسینہ نکالتا ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے پسینے نکالنے میں فائدے کتنے ہیں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہے، چربی پگھل جاتی ہے، یہ فائدے جب معلوم ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں صبح کے ٹائم کیسے بھاگتے ہیں، 2 گھنٹے ٹکٹ زبردستی نکال رہے ہوتے ہیں، اور ویسے پسینہ ہے تو انسان تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی کسی چیز کا جب فائدہ معلوم ہو جائے، اس کی قدر معلوم ہو جائے تو اس کو آسان، یعنی اس پر جتنی مرضی مشکلات ہو وہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص روزانہ کی بنیاد پہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کل قیامت والے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کی توفیق ملے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں فلانے سے ملا ہوں، فلانے سے ملا ہوں، فلانے سے، بابا اس کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نصیب ہو۔ جو روزانہ کی بنیاد میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، کل قیامت والے دن اس کے ماتھے پہ 2 سطریں لکھی ہوں گی، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق، کہ آج کے دن یہ منافقوں کی صف سے بھی محفوظ ہیں اور آج کے دن جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی موت نہیں لے کے آتا جب تک وہ اپنا ٹھکانہ دنیا کے اندر نہ دیکھ لے. جو جنت کا ٹھکانہ اللہ دنیا میں اس کو دکھا نہ دے، اس سے پہلے اللہ موت نہیں دیتا. کتنی بڑی بات ہے. بات چل رہی تھی مسجد کی. انما یعمر مساجد اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. کون سے لوگ آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور آبادی میں بے شمار باتیں ہیں. آبادی جہاں پر زمین کا دینا آبادی ہے، مسجد کی تعمیرات آبادی ہے، لائٹ لگا دینا یہ بھی آبادی ہے. سب سے پہلے مسجد کا فرش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالا تھا. اس سے پہلے کنکریاں تھی. صحابہ جب سجدے میں جاتے تھے ہاتھ پھیر دیتے تھے، کوئی نوکدار کنکری ہوتی بعدوں تک چبھ جاتی تھی. ایک مرتبہ ہاتھ پھیر دیتے تھے پھر سجدہ. اور مسجد کی زیب و زینت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی. اور فرمایا پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اور آج ہم بازار بغیر کسی ضرورت کے جاتے ہیں، بغیر کسی ضرورت. ایک چیز کی ضرورت ہے بازار چلے جاتے ہیں، ایک چیز کی ضرورت ہے بازار چلے جاتے ہیں. اور بے شمار چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں آ کے نہیں مانگتے. فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا. پوری زمین کو اللہ نے مسجد، کیا مطلب؟ جہاں پر بھی نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے. گھر میں نماز پڑھے، دفتر میں نماز پڑھے، کارخانے میں نماز پڑھے، روڈ پہ نماز پڑھے، گلی میں نماز پڑھے، جہاں پر پڑھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جہاں پر نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. وہ تو فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ بیمار بھی ہے، عورت بھی ہے، لاچار بھی ہے، بے شمار مسائل ہیں. اگر جیسے پہلے قوموں میں تھا عبادت خانے میں آ کر ہی عبادت ہوگی تو بیمار آدمی کیسے آتا، لاچار آدمی کیسے آتا، دور دراز میں رہنے والا آدمی کیسے آتا؟ مشکل ہو جاتی. کوئی بھی نماز قبول ہی نہیں ہوگی جب تک عبادت خانے میں نہ پڑھی جائے، تو مشکل ہو جاتا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھنے کی وعید بہت سخت ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو، میں کسی کو نماز میں آگے کر دوں اور میں خود اور کچھ جوانوں کو ساتھ لے کر مسجد سے نکلوں اور لوگوں کے گھروں کا سروے کروں، اور سروے کرنے کے بعد دیکھوں کون کون ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. مرد حضرات کون کون ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر میں ان کے اور جوانوں کو کہوں ایندھن لے کر آئے، ایندھن سے مراد لکڑیاں لے کر آئے. پھر میں ان کے گھروں کو ان لکڑیوں کی مدد سے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مہربان تھے، کتنے شفیق تھے اپنی امت پر. آپ کی پوری زندگی کی ایک دعا بتا دے، پوری زندگی کی آپ نے گھنٹوں گھنٹوں دعا کی ہے، پوری زندگی کی ایک دعا کوئی نہیں بتا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کی ہو، امت کے لیے کی ہے، امت کے لیے کی ہے. یا اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو تباہ نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو کسی ظالم کے حوالے نہ کر دینا. ورنہ یہ خناس قسم کے لوگ یہ تو مسلمانوں کا کچورما بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو صرف میرے نبی کی دعا ہے،
یہ تو میرے نبی کی دعا ہے. یہ جتنے کفار مل جائیں، جتنے یہود و نصارہ مل جائیں، اپنی ایڑی کا زور لگا لیں، اپنی طاقت اور قوت صرف کر دیں، بیک وقت سارے مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکتے. یہ میرے نبی کی دعا ہے، اور اس دعا کو میرے اللہ نے قبول کیا ہوا ہے. جو مرضی کر دیں، خیال است و محال است، بلی کے خواب میں چھچڑے، جو مرضی یہ کہیں، بڑا انہوں نے منصوبے بنائے، بڑی سوچیں بنائیں، لیکن آج تک بیک وقت مسلمان کو تباہ نہ کر سکتے. تو یہ کر بھی نہیں سکتے. 1 جائے 2 جائے 10 جائے 100 جائے 1000 جائے وہ الگ بات ہے، لیکن بیک وقت سارا مسلمان نہیں جا سکتا. بات کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نوجوانوں کو اکٹھا کروں، پھر ان سے کہوں ایندھن لے کر آئے، پھر میں گھروں کا سروے کروں، جہاں پر مرد حضرات بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے اس گھر کے اندر عورتیں اور معصوم بچے ہیں جن پر اللہ کا حکم لاگو نہیں ہوتا مسلمان. اور بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے نماز ہوتی نہیں ہے، وہ الگ بات اختلاف ہے. بعض کا قول اتنا سخت لکھا ہے، بلکہ بعض بزرگوں نے اپنی کتاب میں یہاں تک بھی لکھا ہے جب جنازہ پڑھنے لگے جنازہ پڑھنے سے پہلے دیکھے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں، اگر نمازی ہے تو جنازہ پڑھائے، نمازی نہیں ہے پیچھے ہٹ جائے. اور آج ہم تو ڈرپوک ہیں، ہم کہاں دیکھتے ہیں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے ہمارے ایسے بزرگ گزرے ہیں اللہ والے ہیں، بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے. جو شخص بے نمازی ہوتا تو اس سے سودا نہیں لیتے تھے. یہ یاد رکھنا، سبزی لیتے ہوئے کچھ بھی لیتے ہوئے یہ ضرور دیکھے یہ نمازی ہے یا نہیں. اگر نمازی ہے اس کی اس چیز میں اللہ نے انوارات اور برکات رکھے ہوتے ہیں، اگر وہ نمازی نہیں ہے اس کی اس چیز میں برکت انوارات اللہ چھین لیتا ہے. آج تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں نا. ہمارے ایک اللہ والے تھے، سبزی لینے کے لیے بڑا دور جاتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا او اللہ والو آپ کے اتنی دکانیں ہیں، اتنا دور جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، عمر اتنی ہو چکی ہے، بڑھاپا چھا گیا، کوئی اولاد آپ کی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. اس کی وجہ میرے سے پوچھو. فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے بغل میں جو لوگ ہیں وہ بے نمازی ہیں، وہاں پر جاتا ہوں وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے. آج ہمارے اندر نماز کی اہمیت کیوں ختم ہو گئی؟ ہم نے جہاں سے کپڑا لیا وہ بے نمازی تھا. ہمارے اندر نماز کی اہمیت کیوں ختم ہوگی؟ ہم نے جہاں سے دودھ لیا وہ بے نمازی تھا. ہمارے اندر سے نماز کی اہمیت کیوں ختم ہوگی؟ ہم نے چپل وہاں سے لیا جو بے نمازی تھا. ہمارے اندر نماز کی اہمیت کیوں ختم ہوگی؟ ہم نے سبزی وہاں سے لی جو بے نمازی تھا. ہمارے اندر نماز کی اہمیت کیوں ختم ہوگی؟ ہم نے ہر وہ چیز وہاں سے لی جو اللہ کا اور میرے نبی کا باغی برانڈڈ ہے. برانڈڈ نن کے کردا ہے. اگر تو برانڈڈ سوٹ پہن تو پھر بھی واش روم اسی سوٹ پہ جائے گا. اور تو ادنا سوٹ پہن تو پھر بھی واش روم جانا پڑے گا. برانڈڈ کیڑے برانڈڈ آگے؟ تو برانڈڈ گڑی پہن لے، موت آئے گی تو اتارنی پڑے گی. تو برانڈڈ چپل پہن لے، موت آئے گی تیرے پاؤں سے اتارنی پڑے گی. آج دنیا کی اتنی اہمیت ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دکھ ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ چپل پہنو یہ شوگر میں فائدہ مند دیتا ہے، یہ چپل پہنو اس سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، کیا سے کیا چیزیں. یہ کپڑا پہنو اس سے یہ فائدے ہیں، یہ کپڑا پہنو اس کے یہ فائدے ہیں، یہ گھڑی پہنو اس کے یہ فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ تو بھی آ جاتا یار. ہم وضو کے اندر کیا کرتے ہیں؟ گردن کا مسح. گردن کا جو مسح ہے نا،
ایک ہے ایسے کرنا، یہ گلہ ہوتا ہے، یہ ہاتھ گیلا کیا رکھا ہٹا دیا، بس یہ گردن کا مسا، بس یہ اتنی سی جگہ گردن، اس سے آگے گلہ شروع ہو رہا ہے، یہ گلہ ہے، اور گلے کا مسا کرنے سے اگر سنت کی نیت کی بدعت ہے، بدعت لکھا ہے، گناہ لکھا ہے، ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ اب سنیے، یہ سائنس تحقیق کرتا رہا، اس نے پہلے یہ دیکھا عرب ممالک میں پاگلوں کی تعداد کم ہے، اور غیر عرب ممالک یعنی آسان لفظوں میں جو مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں پر پاگلوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلموں جتنے ملک ہیں وہاں پر پاگلوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ ریسرچ کرتے رہے، مسلمان کی ہر چیز پر ریسرچ کرتے رہے۔ اس نے شلوار اوپر رکھی، اس کو ریسرچ کیا، کوئی پتہ نہ چلا۔ اس نے ہاتھ دھوئے وضو میں، ریسرچ کیا، کوئی پتہ نہ چلا۔ چہرہ دھویا، اس کو ریسرچ کیا، پتہ نہ چلا۔ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا جب اس نے گردن کا مسح کیا، اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ ریسرچ کرتے کرتے یہ بات سامنے آئی، ہفتے میں ایک مرتبہ جو گردن کا مسح کر لیتا ہے، اللہ اللہ وہ پاگل نہیں ہوتا۔ اب سنیے، یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے ریسرچ کیا ہے، اگر پورا سمندر کا پانی گردن پر ڈالا جائے گردن گیلی نہیں ہوتی، زور زور سے ملا جائے گردن گیلی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ بہت ریسرچ کیا، لیکن الٹا ہاتھ گیلا کر کے صرف رکھا جائے اور ہٹا دیا جائے یہ گیلی ہو جاتی ہے۔ ان کی تحقیق میں یہ آیا، ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اگر یہ گردن گیلی ہو جائے، کیوں؟ دماغ کا تعلق اس گردن کی 3 رگوں سے ہیں، یہ 3 رگیں اگر تر ہو جائیں انسان پاگل نہیں ہوتا۔ اگر تو میرے پاکستان میں آ، ہر وقت کی پریشانی، بجلی نہیں ہے، ہر وقت کی پریشانی، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، نوکری نہیں مل رہی، کتنی ٹینشن ہے، 1 کروڑ ٹینشن ہے، پھر بھی میرا مسلمان پاگل نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا اجر ہے۔ ہاں جی، اگر یہ باہر کا گورا اگر آئے نا، 3 دن رہنے کے بعد اس کو پاگل خانے میں ڈالنا پڑے گا، اس کے اندر کے سوئیاں خراب ہو جائیں گی، اس کا میٹر آؤٹ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ ہمیں تو قدم قدم پہ ٹینشن ہے، لیکن میرا مسلمان پاگل کیوں نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، میرا نبی معمولی نبی نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ نبی کے طریقے میں چلنے سے صرف جنت ملے گی؟ ملے گی، نبی کے طریقے سے جنت بھی ملے گی، نبی کے طریقے سے دنیا میں عزت بھی ملے گی۔ ہاں، میرے نبی کے طریقے کے مطابق کھانے سے ہاضمہ بھی ہوگا، میرے نبی کے طریقے کے مطابق استعمال کرنے سے اشیاء گردوں محفوظ رہیں گے، دل محفوظ رہے گا، دماغ محفوظ رہے گا، آنکھوں کی بینائی محفوظ رہے گی، قوت طاقت اپنی جگہ پر قرار رہے گی۔ اور چھوڑیے جس کے سینے میں میرے نبی کی جتنی سچی محبت ہوگی وہ نہ ڈر ہوگا، بے پاک ہوگا۔ ہاں، اللہ اس کے سینے سے ہر قسم کا خوف ہٹا دیتا ہے، اس کے سینے میں صرف اللہ کا خوف آتا ہے، بس۔ ہاں میرے مسلمان بھائیوں، خوش ہوا کرو کہ اللہ نے ہمیں جو کلمہ دیا وہ کلمہ سب سے اعلیٰ ہے۔ بات چل رہی تھی مسجد کی، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور میں اور آپ آئے، کس نے بلایا؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، مولوی اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی وڈیرا اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی تاجر اپنی مرضی سے نہیں آیا، کون لے کر آیا؟ اور اللہ جب 10 مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو 1 مرتبہ لے کے آتا ہے، اور جو 5 مرتبہ آ رہا ہے، 5 مرتبہ مسجدوں میں جا رہا ہے، وہ خوش ہو جائے کہ 50 مرتبہ میرے اللہ نے مجھے شفقت کی نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، 1 مرتبہ ایک مچھیرا مچھلی بیچ رہا تھا، وہ جیسے تولنے لگا، اس میں آذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اس نے روک دیا. اس نے کہا میرے بھائی اگر مچھلی مجھ سے ہی لینی ہے تو انتظار کرنا پڑے گا, اگر نہیں تو کوئی بات نہیں کسی اور سے لے لو. اگر مجھ سے لینی ہے, بلاوا آ گیا ہے, اب میں تول نہیں سکتا, میں دے نہیں سکتا, اپنی رقم لے لے, جہاں سے لینا چاہتے ہو لے لو, میری طرف سے آزادی ہے, میں ناراض نہیں ہوتا. اگر مجھ سے لینی ہے تو انتظار کرنا پڑے گا. اس نے کہا میں آپ سے لوں گا, کیوں آپ کی مچھلی کھانے سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے, کیوں نمازی تھا. ہاں اللہ اللہ. اس سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, وہ گھاس بیچا کرتا تھا. کیا بیچا کرتا تھا؟ گھاس بیچا کرتا تھا. لوگ اس کے پاس چلے جاتے گھاس لینے کے لیے, بڑی لمبی لائن لگا کرتی تھی. دورانیہ اس کا 4 گھنٹے ہوتا تھا. 4 گھنٹے کے اندر جو دے دیا, نہیں بند کر دیتا تھا, چلا جاتا تھا, چیز ختم ہو جاتی تھی. لوگ اس کے کہتے تھے اللہ کے ولی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی, جب ہم آپ سے گھاس لیتے ہیں, اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں, ہمارے جانور صحت یاب ہوتے ہیں, اور آپ کی گھاس جب اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں دودھ زیادہ دیتے ہیں. جب آپ کی گھاس اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں وہ ٹھیک اور تندرست ہوتے ہیں. یہ کیا کمال ہے؟ فرمایا کمال میرا نہیں, کمال میرے اللہ کا ہے. میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں, جب بھی مال لینے جاتا ہوں 2 رکعت پڑھ کر پھر میں مال لینے جاتا ہوں. جب مال آ جاتا ہے پھر بھی میں اللہ کے گھر میں آ کے 2 رکعت پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ میرے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. بات کر رہا تھا, مچھرے نے کہا اگر میرا انتظار کرنا چاہتا ہے تو مرضی تیری. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, انتظار کر لیتا ہوں. وہ اندر آیا, نماز پڑھ لی, نماز سے فارغ ہوگا, تسبیحات پڑھ رہا ہے. باہر سے آواز آئی, او اللہ کے بندے اتنی دیر ہو گئی, نماز ہوگی. نمازی چلے گئے, اب تو نکلا, کیوں نہیں آتا باہر؟ اس نے کہا جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا. ایک وہ زمانہ ہوا کرتا تھا, لوگ کسی کے گھر جاتے تھے, دستک دیتے تھے, فلانا میاں کہاں ہیں, فلانا صاحب کہاں ہیں. وہ کہتے جاؤ مسجد میں دیکھ لو, مسجد میں ہوگا. اور اب پتہ لگتا ہے اگر پوچھا جائے کہاں, وہ فلانے پارک میں ہوگا, فلانے ہوٹل میں ہوگا. نا 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 نا, 3 چیزوں کو لازم پکڑو. اگر عزت چاہتے ہو, عروج چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, خیر چاہتے ہو, عافیت چاہتے ہو, 3 چیزوں کو لازم پکڑو. نمبر 1 اپنے کاروبار کو لازم پکڑو, کاروبار کیا کرو, ویلے نہ بیٹھا کرو. ویلے بیٹھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وعیدیں لکھی ہیں. کام کو فوکس کیا کرو, اپنے ٹھیے پہ بیٹھو, جھوٹ نہ بولا کرو. یہ ٹھیار یہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے, دھوکے نہ دیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو. اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ مت دیکھو آنے والے 10 ہیں, آنے والے 5 کسٹمر ہیں, واللہ ایسی باتیں نہیں ہیں. ایک کسٹمر بھی نہ آئے, تیرے مال کو اللہ کیسے پورا کرتا ہے وہ اس کی مرضی. نرزقکم و ایاکم, ارے میرے بندو رزق میں دیتا ہوں. ذرا زمینیں کھود کر دیکھو کیسے کیسے کیڑے پڑے ہیں, ان کو رزق میں دیتا ہوں. اللہ اللہ, ایسے ایسے کیڑے جو نظر نہ آنے والے, کسی فیکٹری میں کام نہیں کرتے, کسی کارخانے میں کام نہیں کرتے, کوئی تعلیم نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں ہے, ہر پرندے کو اللہ اچھا سے اچھا, اعلیٰ سے اعلیٰ رزق دیتا ہے. ہاں فرمایا نمبر 1 اپنے کام پہ فوکس کیا کرو, اپنے کام پہ دل لگا کے کام کیا کرو. نمبر 1. نمبر 2 جب فارغ ہو جاؤ گھر کو لازم پکڑو. نمبر 3 اللہ کے گھر کو لازم پکڑو. اپنا گھر یا اللہ کے گھر میں بیٹھو یا کاروبار کرو, چوتھی جگہ تمہاری ٹھکانے کی نہ ہو. کوئی پوچھے کہاں ہیں, وہ اپنی دکان میں ہوگا, پوچھے کہاں ہے, وہ گھر میں ہوگا, گھر میں بھی نہیں, اپنی دکان میں بھی نہیں, تیسری جگہ کہاں ہے, مسجد میں نظر آئے. خدا کی قسم اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت ڈال دے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.